موت یہ زندگی کی ضد ہے، اسی لیے لغت میں موت کے لغوی معنی ہے السکوت، ٹھہر جانا۔ کل ما سکن فقد مات، کہتے ہر وہ چیز جو ٹھہر جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مر گئی۔ اسی لیے عرب کہتے تھے ماتت النار، جب آگ جل کر کے بجھ جاتی تو کہتے آگ مر گئی، یعنی ٹھہر گئی، سکون ہو، ساکت ہو گئی۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر کہ موت اصل میں کہتے ہیں انقطاع و تعلق الروح بالبدن، بدن کے ساتھ روح کا تعلق منقطع ہو جانا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دوسری حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بچہ جب رحم مادر میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج کر کے اس کے اندر روح ڈلواتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہی روح ہے جو پوری زندگی انسان کے ساتھ اس سے حس و حرکت پر سوار ہوتی ہے، اور اسی روح کا تعلق جب بدن سے کٹ جاتا ہے تو انسان گویا مر جاتا ہے۔ اسی چیز کو علماء نے تعریف کی ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے، کہ انقطاع تعلق الروح بالبدن و مفارقت ہو، کہ روح کا بدن سے کٹ جانا، اس کا تعلق منقطع ہو جانا، اس کو موت کہا جاتا ہے، اور اس کی حالت پھر بدل جاتی ہے۔ وہ انتقال من دار الی دار، اور انسان ایک جگہ سے اس کی روح دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مفارقت الروح للبدن و مسیرها الی دار الجزاء الاول، کہ روح یہ منقطع ہو کر کے آخرت کے سفر پر، جہاں اسے بدلہ ملنے والا ہے، اس سفر پر چلی جاتی ہے۔ روح کی حالت اور منزل متغیر ہوتی ہے، لیکن روح مرتی نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روح مرتی نہیں ہے، بلکہ روح جو ہمارے بدن پر ایک سواری کے مثل ہے، وہ اتر جاتی ہے، اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کے غیبی امور میں سے ہے، اس کی حقیقی ماہیت، کیفیت، حالت اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہے، اور جسم کے سارے اعضاء و جوارح روح کے آلات ہیں۔ روح کی مفارقت سے جسم اس کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور شارح عقیدہ الطحاویہ کے مصنف نے بیان کیا کہ ان الدور ثلاث، کہ اصل میں انسان کے 3 گھر ہیں۔ ایک دار الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، اور پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے آخرت کی زندگی۔ یہ تینوں زندگیاں اصل میں اگر دیکھیں تو ہر زندگی کے اپنے حالات اور اس کے احکامات ہیں، اور ہر زندگی کی کچھ تخصیصات ہیں جو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دنیا کی زندگی میں جو ہے رکب ھذا الانسان من بدن و نفس، کہ انسان روح اور جسم کا ایک مرکب ہے، اور وجعل احکام الدنیا علی الابدان، دنیا کے جو احکام ہیں وہ اس کے جسم پر طاری ہوتے ہیں۔ والارواح تبع لہا، اور روح جو ہوتی ہے دنیا کے اندر یہ جسم کے تابع ہوتی ہے۔ ظاہر اصل میں بدن ہوتا ہے اور روح اس کے تابع ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے۔ اور برزخی زندگی، جب آدمی مر جاتا ہے
تو مرنے کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وجعل احکام البرزخ علی الارواح، برزخ میں معاملہ اصلاً روح کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم گل سڑ جاتی ہے، جسم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اور روح یہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ والابدان تبع لہا، اور بدن کیا ہوتا ہے؟ اس کے تابع ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ حَشْرِ الْأَجْسَادِ، اور جب انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، یوم آخرت کا دن، قیامت کا دن، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ سار الحکم والنعیم والعذاب علی الارواح والاجساء جميعا، کہ جسم اور روح دونوں پر اس کا معاملہ ہوگا۔ فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا الْمَعْنَى حَقَّ التَّأَمُّلِ، اگر تم اس حقیقت پر، اس معنی پر صحیح معنوں میں غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کون القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر کی جو زندگی ہے، قبر کا جو معاملہ ہے، یہ یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے گا اور یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ یہ علماء نے زندگی کے ان حالات کی تفصیلات کو اس طور پر بیان کیا ہے۔